بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پوسٹ مارٹم یا آٹوپسی کو، کہ پوسٹ مارٹم کیوں کیا جاتا ہے۔ تو جو مین سب سے ریزن ہے پوسٹ مارٹم کی وہ تو ہے کاز آف ڈیتھ، کہ یہ جاننے کے لیے کہ موت کی کیا وجہ ہوئی ہے اور موت کیوں واقع ہوئی ہے اور کب موت واقع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مرڈر کی صورت میں قتل ہونے والے کا پوسٹ مارٹم اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ موت کیسے واقع ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جسم سے بلٹس وغیرہ نکالنے کے لیے بھی پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جاننے کے لیے بھی پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے کہ کیا واقعی ہی اس نے مرنے والے نے سوسائڈ کی ہے یا وہ قتل تھا اور اس کو سوسائڈ میں کنورٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مرنے والا ڈرگ ایڈکٹ تھا تو یہ چیک کرنے کے لیے کیا وہ ڈرگ کی اوور ڈوز لینے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے یا کوئی اور ریزن بنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سرجری ہوئی ہو ریسنٹلی اس کی، یا سرجری کے دوران یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ ڈیتھ سرجری کے دوران ہوئی ہے یا سرجری کے فوراً بعد ہوئی ہے، یعنی اس کی موت کی وجہ ڈاکٹر کی نیگلیجنس تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں جس میں بندے کی جو شناخت ہے وہ پاسبل نہیں رہ سکتی، تو ایسی صورت میں جو مرنے والا ہے اس کی شناخت کرنے کے لیے یا اس کا جو جینڈر ہے وہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ میل ہے یا فیمیل، ایسی صورت میں بھی اس کا پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مرنے والے کی ایج جاننے کے لیے بھی اس کا پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس نے زہر کھا لیا ہو یا اس کو زہر کھلا دیا گیا ہو تو اس زہر کا سیمپل لینے کے لیے بھی پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ موت کا وقت معلوم کرنے کے لیے بھی پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے۔ یہ وقت بیسیکلی مرنے والے کا جو معدہ ہے اس کے اندر جو اس کی غذا ہے اس کی حالت اور اس کا جو مثانہ ہے اس میں پیشاب کی موجودگی سے اس کا مرنے کا وقت متعین کیا جا سکتا ہے کہ کتنا ٹائم پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نومولود بچہ تھا تو اس کا بھی پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے، یہ چیک کرنے کے لیے کیونکہ کچھ کنواری یا بیوہ عورتیں یا ایسی عورتیں جن کے ہسبینڈ بیرون ملک ہوتے ہیں یا امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو وہ اپنی بدکاری چھپانے کے لیے بچے کو مار دیتی ہیں، تو ایسی صورت میں اگر بچہ زندہ پیدا ہوا تھا تو وہ قتل کی مجرم ہوں گی، اور اگر تو بچہ مردہ حالت میں پیدا ہوا تھا تو پھر وہ غیر قانونی جنسی تعلقات کے تحت سزاوار ہوں گی۔ اس کے علاوہ مرنے والے کی بیماری کا علم حاصل کرنے کے لیے کہ وہ کس بیماری سے مرا ہے اور اس بیماری کو آگے مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے پریکاشنری میئرز لینے کے حوالے سے اس کی بیماری پہ ریسرچ پرپزز کے لیے بھی اس کا پوسٹ مارٹم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی چند ریزنز جس کے تحت پوسٹ مارٹم کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔